السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میں اندر سے بھی لاگ کر رہا ہوں کیونکہ باہر -4 سینٹی گریڈ ہے، تو میں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا۔ آئی ایم ویری تھینک فل کہ میرے ساتھ اب کافی سارے اسی اسٹرین میں سوچنے والے، اسی اسٹریم آف تھنکنگ میں سوچنے والے آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ میں لیڈر شیڈر ہوں، کوئی لیڈر شیڈر نہیں، ادھر بابا شابا نہیں، اسپریچول ہیرو نہیں، کوئی کلٹ انفلوئنس۔ آئی ایم اگینسٹ اٹ۔ مائی ہیپینیس از ناٹ اوور انکریز ان دا فالوئنگ، مائی ہیپینیس از اوور کہ ہم ایک اسٹینڈ پہ سوچنے والے اکٹھے ہو رہے ہیں یا تعداد بڑھ رہی ہے، اور انفیکٹ ریوولٹ بھی ایسے ہوتا ہے صحیح جب زیادہ یونٹی آتی ہے۔ بہرحال یہ ڈورز آف پرسیپشن کی بات ہے جو والٹر ہکسلے نے کی تھی، اور میں بار بار اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ آج بڑا دلچسپ ہوا جو ہونا تھا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو 2013 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا تو لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کیا ایسی خوبی ہے قدرت نے پھر بنا دیا ہے، تو میں نے کہا تھا جناب نہیں، مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، قدرت اسے دوبارہ گھیر کر لائی، قدرت دوبارہ اس گانڈے کو گھیر کر لائی، اتنا ذلیل و خوار کیا۔ میں تو کہتا ہوں آپ مجھے کمنٹ کریں صرف ایک بات پہ، جس طرح اس کی گانڈا گیری کو میں نے ذلیل و خوار کیا ہے، اینڈ ان دا یوٹیوب اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ نے تو کھل کے اس گندگی کے خلاف، اس تعفن کو، خیر لوگوں نے بہت زیادہ، اور یہی اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو اس سے بڑی پراپرٹیز لی، حدیبیہ میں اسے چھوڑا، پاکستان کو اس گانڈے کی وجہ سے $16 ملین کا ٹیکہ قاضی فائز عیسیٰ نے لگایا۔ بغیرت ہیں، بے حیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدرت، اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہم انسان ایک چھوٹی سی حیثیت میں بالکل بھی ادھر کوئی وقت نہیں ہے ہماری، بالکل بھی کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک ناؤ میں رہ کر فلوٹنگ ان پریزنٹ مومنٹ از اے بلیس، از جنت ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی یہ مینیپولیشنز، مٹیریلزمز، کنٹرول، وہ وہی ہے جو بائیڈن اب اس کا بیٹا بھی تنا جا رہا ہے۔ آل دیز گانڈا شانڈا، اتنا بڑا سانڈا سا منہ، جو لڑکی ہے اب جس نے اپنی کوئی نئی چاٹا چاٹی کروانی ہوتی ہے، گانڈے کے ساتھ تصویر پہ، جی گانڈا جی آئے ہوئے ہیں گانڈے کے ساتھ تصویر پہ، میں جی لیگ کی کراؤ الیکشن۔ عمران خان، جس دن عمران خان نے یہ تحریک عدم اعتماد کا تھا، اس نے کہا تھا الیکشن کروا لیتے ہیں، اس وقت عمران کو شاید 30-40% ہی ووٹ ملتے، یا زیادہ سے زیادہ 50%، بٹ یہ نہیں مانے، کرتے گئے تاخیر۔ عمران خان نے پھر انہیں پچھلے سال فروری میں کہا، 2 اسمبلیاں توڑ کے کہا الیکشن کرا لو، یہ پھر نہیں مانے۔ آج وہی شاہ زیب، حامد میر، یہ سارے الیکشن تو ہوں گے، یہ کچھ لوگوں کی خواہش پہ پوسٹ پون نہیں، اب لڑو اس GHQ کا، اب گانڈے اور GHQ کی لڑائی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، گانڈا پھر ہیرو بننے کی کوشش کرے گا کہ جی میں تو الیکشن چاہتا تھا، GHQ نے کیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ الیکشن پوسٹ پون مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امریکہ کا بہت شدید ڈنڈا ہے اس پہ، اور میں آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے، اور جو یہ انٹرم ارینجمنٹ ہے اس کی بالکل کوئی لیجٹمیسی نہیں دے گا۔ ہول دا سپریم کورٹ ول ہیو ٹو بی پیکڈ اپ، مارشل لا لگانا پڑے گا یا ایمرجنسی کرنی پڑے گی، اینڈ ایون دیٹ ول ناٹ ریسیو گڈنس ان دا پیپل، اور گانڈا بھی ان کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی گانڈا بھی سازش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی ملٹری والوں کو ذرا بھی عقل ہے، منیر مستری شستری کو عمران خان کا رستہ کھول کے الیکشن کروا دے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ہیرو بن جائے گا عوام میں، یا جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ کو کروا کے، بغاوت ملٹری میں کروا کے، کوئی نیا جنرل آ کے الیکشن کروا دے، اور وہ پھر
فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دے تو عمران خان آ جائے گا. اس کے سوا پاکستان کا اب کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی اکنامک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے. کامران نے آج بڑی تالیاں، کامی بھائی نے بڑی تالیاں بجائیں، بہت اچھا کیا. سینٹ کے لوگ بہت عزیز ہیں مجھے. ایک تسلط جو چل رہا تھا ڈالر کو نیچے لانے کا، یہ کچھ کرنے کا، بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن خدا را الیکشن نہ کرائیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہی جو حامد میر وغیرہ، انصار عباسی اور یہ پہلے وہ سہیل وڈیچ وغیرہ کہتے رہے عمران خان آ گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا. دنیا جی ادھر کل کوریا، ساؤتھ کوریا کے لیڈر نے جو سا ہے وہاں اس نے وہ جو نیوکلیئر میزلز داغے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اب ہم بھی تیسری جنگ عظیم کے لیے تیار ہیں، ایسی تیسی امریکہ کی اور ویسٹرن پاورز کی. میں آپ کو بتاؤں بڑی سیدھی سادی بات ہے. میرے انالیسز پالیٹکس میں بھی قدرت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، پاسٹ ہسٹری، پاسٹ سویلائزیشنز اور ان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اٹ از ویری ویری سمپل. میں آپ کو بتا دوں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ بدماشی، غنڈہ گردی اس طرح سے چل سکے. اب آپ دیکھیں کہ وہی ہوا کہ ان سے الیکشن مینیج بالکل نہیں ہو رہے ہیں. لوگوں کے ٹاپ جو ممبرس ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، شاہ محمود قریشی وغیرہ اور باقی لوگ، ان سب کے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز. ٹریبیونلز وہ اپہولڈ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس یا تو یہ ایمرجنسی کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ممبرس کو ریزائن کروا کے بھی پوسٹ پون کرا سکتے ہیں. بٹ کنٹری آئی ٹیل یو اس طرح کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں مول لے سکتا. کل آپ نے دیکھا بڑا وہ چیز ٹویٹر پہ بھی وہ کلپ امریکن اسپوکس مین کا، جہاں ایک گورا یہ بار بار سوال کر رہا تھا کہ ہاؤ کین یو گو اگینسٹ 2 فشز آف 250 ملین پیپل. مسئلہ آ کے پھنس گیا ہے 250 ملین پیپل. یو سی، یا تو ہوتا پہاڑ ہوتے، بیابان جگہ ہوتی، چلو جی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. اب ایک بہت بڑا، اور یہ امریکن کو جو باجوہ نے جو ڈوپ کیا انٹو دس ریجیم چینج آپریشن، باجوہ نے مروا دیا. یہی جرنیل اور پالیٹیشنز ہیں جو امریکہ کو مرواتے رہے ہیں. جنرل یحییٰ خان نے بھی یہی کہا تھا، آئی نو ایسٹ پاکستان مور دین دا palm آف مائی ہینڈ. تو اس نے کہا لائک دا palm آف مائی ہینڈ. ٹھیک ہے جی. اور ہینری کسنجر نے کہا چڑھ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور لیں جی وہ ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. لہٰذا یہ دوسری دفعہ ہے امریکہ آلویز پکڈ اپ دیئر stooges, their unpopular people because of the fact کہ امریکہ کو یہ تھا کہ یہ ہماری بات مانیں گے. کانے آدمی پک اپ کیے ود نو ویلیو، اور کانا آدمی ہمیشہ مروا دیتا ہے. اگر امریکہ نے کوئی سالڈ شخص پک کیا ہوا ہو تو دین دے کین ڈیلیور فرام USA. دیٹ از اے ویری بگ پرابلم. المیہ ہے ہمارے لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کا، جو کنٹرول پہ، جو مینپولیشنز پہ بیسڈ ہے. اس کا بالکل کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے. اس میں کمپٹیشن، اس میں یہ پوزیشنز لینا، کنٹرول کرنا، یہ ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹ بلوچستان سینٹ سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، I do not take it serious in terms of the postponement of elections. Let me tell you, یہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے میرے خیال کے مطابق، اور اگر ہوئے تو یہ ایک بہت بڑے کرائسس میں ملک کو لے جائیں گے. کیا واقعی امریکہ یہ کرائسس چاہتا ہے؟ دیٹ از yet to be seen.
to be seen? I do not think so. That will lead to even disintegration of Pakistan, whether it can be afforded or not, and whether people can really then rally around and come on the roads for a leader like Imran Khan to save Pakistan. اس وقت یہ بہت ہی like it's for US also walking on a tight rope, especially جب اس سال presidential election US کے ہو رہے ہیں, and all eyes are on those elections, and Trump is still very favorite, very popular, and is a man. جس وجہ سے دیکھیں یوکرین کی وار کم ہو رہی ہے. ابھی میں نیوز انٹرنیشنل آپ کو بتاؤں گا, اس میں کل پڑھ رہا تھا اوزلو میں ایک ناروے میں فیکٹری ہے جو میزلز بناتی ہے, جو 25 میل دور سے ڈرونز کو گرا دیتے ہیں, اور وہ 27 کے قریب میزلز ایک ہی وقت میں ایٹ ون ٹائم کین بی ان دا اسکائی. اس کے پاس سب نہ پیسہ رہا ہے نہ ورکرز رہے ہیں, اور بہت زیادہ معاملات گھمبیر ہو گئے ہیں. اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں یہاں امریکہ میں بھی, اور فائنینشیل انچارجز جو ٹریجری کے ہیں لائک ان دا کانگریس جو فائنینشیل اپروولس دیتے ہیں, دے ہیو ریفیوز ٹو پے اینی مور منی ٹو یوکرین. اور دوسری طرف امیگریشنز ایک بہت بڑا ان جنگوں کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. کوئی ملک اب امیگرینٹس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں انٹرنیشنل نیوز ہی پڑھ رہا تھا کل, ایک اس میں تھا کہ یہ کوئی 5 کے قریب امیگرینٹس کڈنیپ ہوئے میکسیکو کے بارڈر پہ, میکسیکو کے اندر ہی. وہ کوئی ایکویڈر, وینیزویلا اور پتہ نہیں کہاں سے 5 ملکوں کے وہ لوگ تھے, اور فار رینسم. اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ ملک چھوڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں قدرت کے کام, جیسے کہ وہ جہاز جو کوسٹ گارڈز کا تھا ان کا, جو ریفیوجیز کے لیے ٹوکیو ایئرپورٹ پہ تھا, وہ جب ٹیکسی کرنے لگا تو ایک اور جہاز لینڈ کر رہا تھا. تو اب ریفیوجیز کی ارتھ کویک کے لیے جو ہیلپ لے کے جا رہے تھے, ہیلپ کرنے جا رہے تھے, وہ 5 بندے مر گئے, اور جو ٹورسٹ آ رہے تھے وہ somehow the other لکیلی بچ گئے. حالانکہ کہا جاتا ہے 90 سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے ایویکویشن کا. میرا کل کے ویلاگ سے یہ اس کا مطلب تھا کہ ٹیکنالوجی کہاں ہے. 90 سیکنڈز کیا, کوئی گڈ 10 منٹس لگے ان ایویکویشن. پہلے تو دروازہ ہی, ایمرجنسی دروازہ بہت دیر بعد کھلا. تو لہٰذا یہ انسان کی لمیٹیشنز ہیں, اور یہ جو اس وقت دنیا جہاں پہنچ گئی ہے وہ اپنی دیکھیں. اب چین نے جیسے کہہ دیا کہ جی بچے پیدا کریں, اور باقی معاملات اب جتنے بگڑتے ہوئے. میں بنگلہ دیش کا پڑھ رہا تھا کہ H&M میں ادھر ایک فیشن اپرل ہے زارا کے مقابلے میں. دے آر بگ H&M اینڈ زارا ان دا ورلڈ. اور H&M کا جو بنگلہ دیش میں سیٹ اپ ہے کپڑے بنوانے کا, اس میں کوئی 6 لاکھ ورکرز کام کرتے ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا کہ $119 منتھلی ان کو دیا جاتا ہے. وہ میڈیکل ایکسپینسز بھی بورو کرتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے. سبربس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا کمپنیز جو ہیں وہ کوئی $200 کے قریب دے رہی ہیں, اور H&M پہ بہت پریشر ہے کہ وہ بنگلہ دیش گورنمنٹ سے بات کرے کہ دس از ویری بیڈ یہ جو کر رہے ہیں. ایکچولی وائی بنگلہ دیش ہیز کم ان ٹو دا ٹیکسٹائل, اور کیوں چھا رہا ہے, بیکاز آف لیس لیبر کاسٹس. چائنا میں بڑھ گئی اس لیے چائنا ذرا ایکسپینسو ہو گیا. ویتنام میں سب سے زیادہ ہے, لیبر کو پیسے دیے جاتے, اور یہاں تو بالکل ٹریش ہے. آپ کو کوئی ریٹ مل جائے, جیسے بنگالیوں سے وہ کہتا ہوتا تھا, بنگالیوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی والے ششی تھرور اپنی کتاب میں کہتا تھا کہ ان کی انگلیاں توڑ دیتے تھے وہ جو کاٹن بنواتے ہوتے تھے ان سے. ٹھیک ہے نا جی.
تو یہی معاملات ہیں، یہی قدرت کا نظام ہے کہ آپ کس طرح پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا ہارورڈ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، آئی وی لیگ کی بھی کنگ سمجھی جاتی ہے، اور کہاں آپ دیکھیں کہ اس کی پریزیڈنٹ گیب بیک کو پلیجری میں نکال دیا گیا ہے. ہارورڈ ول ناٹ بی دا سیم اینی مور. ہارورڈ کا الما میٹر بہت زیادہ رو رہا ہے اس بات پہ. پہلے ڈانس کیا گیا کہ پہلی افریقن پریزیڈنٹ ہے فیمیل، اور پھر اب جونس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ پلیجری جونس ہی ہے، وہ اینٹی سیمیٹسزم میں اسے بیسیکلی نکالا گیا ہے، پلیجری نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے پلیجری پہلے چھپائی تھی اور یہ تھا وہ تھا. اور ایک وہ ٹرم کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، آئی ایم forgetting now، اس کے لیے یوز کی ہوئی تھی. اٹس آل ریئلی ویری سیڈ. کل ایک پاکستانی نے مجھے کہا تھا کہ سر میرا آپ ضرور ایک کامنٹ پڑھ کے سنائیں. بڑا انٹرسٹنگ سا کامنٹ تھا، تو یوٹیوب پہ اس نے لگایا ہوا تھا. تو اس میں تھا کہ ہم 24 کروڑ گدھے چند ہزار شودروں کا بوجھ صرف 3 وقت کی روٹی پہ ڈھو رہے ہیں. میرا یہ کامنٹ اپنے ویلاگ میں شاہنواز مغل صاحب ہیں. شاہنواز صاحب میں نے کر دیا ہے، یہ واقعی ٹروتھ ہے. یہی بات میں بنگالیوں کی بتا رہا ہوں، یہی بات میں ورلڈ اوور میں بتا رہا ہوں. جو کرائسس اس وقت ورلڈ اوور چل رہا ہے، یس وہ اسی طرح کا بالکل ہے. اور زی کا میں پڑھ رہا تھا کل کہ زی نے ملٹری میں جو شیک اپ کیا ہے، ابھی تک زی نے کوئی 9 ٹاپ ملٹری ڈیلیگیٹس ان دا اسمبلی جو ملٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فائر کی ہیں. کچھ ایسے جن کے ساتھ زی نے سیریمنیز میں تصویر لگائی ہے. 2019 کی نیو یارک ٹائمز نے زی کی تصویر ایک افسر کے ساتھ لگائی، اور زی نے ڈزنس آف آفیسرز ملٹری کے، جنرلز، کمانڈرز فائر کیے ہیں اوور کرپشن. پاکستان میں اس طرح کا بندہ چاہیے. عمران خان اگر دوبارہ آئے تو کرپشن پر اس طرح کا صفایا کرے جس طرح کا زی کر رہا ہے. عمران خان آ کے پاکستان کا صدر بنے. میں کہتا ہوں اتھارٹیرین رجیم عمران خان لائے. یہ جو ممی ڈیڈی یہ ٹٹو پھٹو جو اب رو رہے ہیں نا، قدرت، میں کہتا ہوں لگ رہا ہے قدرت نے پاکستانیوں کی سن لی ہے. نو مور کرائسس، نو مور بدماشی ان کی، اسٹیٹس کو، اسٹیبلشمنٹ، گانڈا گیری 75 سال کی. اور نواز گانڈے پہ تو میں کہتا ہوں آپ تھوکیں. یہ لوگ جتنے گندے ہیں، اور انہوں نے ملک کے ساتھ جو نقصان کیا ہے. تائیوان کا پھر میں خبر پڑھ رہا تھا کہ تائیوان نے اسپاٹ کیا ہے ایک بیلون اوور دا تائیوان ٹیریٹری آئی لینڈ. پہلی دفعہ ہوا ہے. اراؤنڈ تو بیلون چین کے پائے جاتے رہے ہیں. تائیوان کے الیکشن جنوری 13 کو ہے، اور اس دفعہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو 2 دفعہ ایک لمٹ ہے کہ 3 دفعہ نہیں بن سکتے. ادھر تو وہ بھی لمٹ ختم کر دی ہے نا گانڈا گیری نے. تو وہ بڑا کرائسس ہوا ہے. وہ اسٹیٹس کو چلا رہی تھی تائیوان میں. اور کیا پرو چائنا گورنمنٹ آ جائے گی یا انٹائی چائنا، yet to be seen on January 13. Public is basically entire China. Taiwanese کا جو مین اس میں ہے. تو یہ قدرت کے مطابق جو معاملات کا حساب کتاب ہے، میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ اب ٹورڈز دی اینڈ ٹائمس آ گیا ہوا ہے. کہتے ہوتے ہیں نا دیز اینڈ آف ٹائم. This is the sort of ان کی وائنڈنگ اپ ہے. یہ کتنا بڑا سسٹم World War II World War I کے بعد بنایا گیا، اینڈ فائنلی کلیپسنگ ایک جعلی فریڈمز کا تذکرہ کیا گیا. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.